آج ہم کلام خدا میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے آج کی صبح دیکھیں گے امثال کی کتاب، اس کا 16واں باب، اور اس کی ہم پہلی آیت مقدسہ سے لے کر چھٹی آیت مقدسہ تک آج اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے سیکھیں گے۔ مقدس کلام میں کچھ یوں لکھا ہے، دل کی تدبیریں انسان سے ہیں لیکن زبان کا جواب خداوند کی طرف سے ہے۔ انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے۔ اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے قائم رہیں گے۔ خداوند نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی، ہاں شریروں کو بھی اس نے برے دن کے لیے بنایا۔ ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے، یعنی وہ بے سزا نہ چھوٹے گا۔ شفقت اور سچائی سے بدی کا کفارہ ہوتا ہے اور لوگ خداوند کے خوف کے سبب سے بدی سے باز آتے ہیں۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو، آمین۔ کلام خدا میں سے آج ہم سیکھتے ہیں کہ کلام فرماتا ہے دل کی تدبیریں انسان سے ہیں۔ انسان اپنے دل کے اندر بہت ساری خواہشات کو رکھتے ہوئے، ان خواہشات کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو ان خواہشات کے اندر ہمیں اچھی خواہش بھی نظر آتی ہے اور بری خواہش بھی نظر آتی ہے۔ اب جب انسان خواہشات پر غور کرتا ہے تو کلام کے اندر لکھا ہے کہ خواہش جو ہے وہ گناہ کو جنم دیتی ہے۔ اب جب انسان کے دل کے اندر بری خواہش ہوتی ہے، اس کی سوچ، اس کے خیال، اس کے ارادے برے ہوتے ہیں، تو یعنی انسان کی زندگی میں گناہ پیدا ہو رہا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں گناہ کر رہا ہے، انسان اپنے آپ کو گناہ کے اندر لے کے جا رہا ہے۔ اور جب انسان اپنے آپ کو گناہ کے اندر لے کے جاتا ہے، انسان جب گناہ میں پڑ جاتا ہے، کلام فرماتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے۔ یاد رکھیں، جب انسان گناہ کرتا ہے اور اس کی روشیں، اس کی جو خواہشیں بری ہوتی ہیں تو کلام فرماتا ہے، بہت خوبصورت بات، دل کی تدبیریں انسان سے ہیں لیکن زبان کا جواب خداوند کی طرف سے ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ دعا روزے میں ٹھہرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، زبان سے اپنی سے التجا کرتے ہیں خدا کی حضوری میں، تو آپ کو خداوند کی طرف سے پھر جواب ملتا ہے۔ اگر آپ اپنے دل میں بری خواہشیں، بری سوچیں رکھتے ہیں، اچھی خواہشیں رکھیں گے تو خدا ہمیں اس سے برکت دے گا، قوت دے گا۔ انسان چاہے اپنی نظر میں بڑے اچھے کام کرتا ہے، کیونکہ کلام فرماتا ہے انسان کی نظر میں اس کی سب روشیں پاک ہیں، لیکن خداوند کیا کرتا ہے؟ لکھا ہے لیکن خداوند روحوں کو جانچتا ہے۔ میرے عزیزو، ہم چاہے زمین پر رہتے ہوئے اپنی نظر میں سارے کام اچھے کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خدا ہمارے دل پر نگاہ کرتا ہے کہ ہمارے دل کے خیالات کیسے ہیں، ہمارے دل کے اندر کیا بات ہے۔ خدا اندرون کو جانتا ہے، خدا ہمارے اندر سے واقف ہے۔ اس لیے تو کلام فرماتا ہے کہ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، پیار کر، اس کی عبادت کر۔ تو میرے عزیزو، دل کا جو ہے وہ بڑا ذکر ہے بائبل مقدس کے اندر۔ دل کا بڑا جو کردار جو ہے ہمارے جسم کے اعضاء کے اندر جو ہے، وہ دل کا ایک کردار جو ہے وہ بڑا اہم کردار ہے۔
ہمیں اپنی زندگی میں اپنے دل پر نگاہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام فرماتا ہے کہ دل لا علاج اور ہیلا باز ہے۔ دل کیا ہے جی؟ لا علاج اور ہیلا باز ہے۔ جب ہم اپنے دل پر نگاہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اپنی روشوں کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں، ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ دل تو بہت ساری باتیں کہتا ہے کرنے کے لیے، دل بہت سارے کام کہتا ہے کرنے کے لیے، لیکن جب ہم اپنے آپ کو خدا میں رکھتے ہوئے جانچتے ہیں، اپنی جانچ پڑتال کرتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہیں۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو یسوع میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ کلام خدا میں بڑی خوبصورت بات کہ جب ہم یسوع میں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں فکر نہیں ہوتی۔ جب ہمارا دل یسوع کے ساتھ لگا ہوتا ہے، جب ہمارے دل کی خواہشیں خیالات اچھے ہوتے ہیں، تو پھر یہ نہیں ہمیں کسی کام کا نہیں سوچنا کہ ہم کیا کریں یا کیا نہ کریں، کیونکہ کلام فرماتا ہے 3 آیت کے اندر، اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے قائم رہیں گے۔ یعنی جب ہم اپنے دل خدا سے لگا لیتے ہیں، اپنی سوچوں کو خدا کے تابع کر دیتے ہیں، تو پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیا پہنیں گے، کیا کریں گے، کیونکہ پھر ہماری فکر خداوند کو ہے۔ اسی لیے جب ہم دل لگائیں گے یسوع کے ساتھ تو پھر ہی ہم اپنی فکر جو ہے، اپنے کام جو ہے یسوع پر چھوڑ سکتے ہیں۔ ہمیں یسوع کے ساتھ اپنا دل لگانا ہے، ہمیں دنیا سے اپنے دل کو نکالنا ہے تاکہ ہم یسوع کے ساتھ جڑ جائیں۔ جو کلام فرماتا ہے جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ اب ہمیں اپنے تمام تر جو مال ہیں وہ آسمان پر جمع کرنے ہیں، ہمیں اپنا خزانہ جو ہے وہ آسمان پر جمع کرنا ہے تاکہ ہمارا جو دل ہے وہ یسوع کے ساتھ لگ جائے، اور جب ہمارا دل یسوع کے ساتھ لگ جائے گا، خدا کے ساتھ لگ جائے گا، تب ہم اپنے سارے کام بھی یسوع پر چھوڑیں گے۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے کہ ہم اپنے کام یسوع پر چھوڑ دیں، ہمیں اپنا دل بھی یسوع کے ساتھ لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہمارا دل یسوع کے ساتھ لگ جائے گا پھر ہم اپنے ارادے جو ہیں وہ یسوع پر چھوڑ سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، بڑی خوبصورت بات، اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے قائم رہیں گے۔ ہمیں اپنے ارادوں کو قائم رکھنے کے لیے اپنا دل جو ہے وہ یسوع کے ساتھ لگانا ہے، ہمیں اپنا دھیان جو ہے وہ یسوع کے اوپر لگانا ہے، ہمیں اپنی سوچوں کو، اپنے خیالوں کو جو ہے وہ یسوع کے تابع کرنا ہے، پھر ہم اس میں قائم اور دائم رہ سکتے ہیں۔ ورنہ ہم اپنے ارادوں میں قائم نہیں رہ سکتے، ہم یسوع کے جو ارادے اور منصوبے ہمارے لیے، ہم ان میں بھی قائم نہیں رہ سکتے جب تک ہم اپنا دل یسوع کے ساتھ نہیں لگاتے۔ میرے عزیزو، بڑی خوبصورت بات اگلی آیت کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں، خداوند نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی۔ خداوند نے ہر ایک چیز جو ہے وہ کس کے لیے بنائی ہے؟ خاص مقصد کے لیے بنائی ہے۔ لکھا ہے ہاں، شریروں کو بھی اس نے برے دن کے لیے بنایا ہے۔ آج ہم بہت سارے برے دن دیکھتے ہیں کہ بہت سارے برے دن ہماری زندگی کے اندر آ رہے ہیں، لوگ لڑائیاں کر رہے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، تفرقے بازیاں، لڑائی جھگڑے ہیں، نفرتیں ہیں، بدعتیں ہیں۔ تو کلام فرماتا ہے کہ ہاں، شریروں کو بھی اس نے برے دن کے لیے بنایا ہے۔ آپ خوف زدہ نہ ہو کہ یہ ایسا کیوں کرتا ہے، یہ ایسا کیوں کرتا ہے، بلکہ اپنے کام خداوند پر چھوڑ دیں تاکہ ہمارے جو ارادے ہیں وہ قائم رہیں۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ برے کام کرتے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں، یہ کیوں ایسا ہو گیا، یہ نہیں، بلکہ ہمیں اپنا دھیان جو ہے وہ خدا پر لگانا، کیونکہ خدا نے بنایا ہے ان کو برے دن کے لیے تاکہ یہ برے کام کریں، کیونکہ جب یہ برے کام کرتے ہیں تب خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ شراب پینے والا جب شراب چھوڑتا ہے تو یسوع کا نام جو ہے زمین پر جلال پاتا ہے۔ اب میرے عزیزو، اپنے آپ کو جب ہم خدا کے تابع کرتے ہیں تو پھر ہم ان تمام بدیوں کا، بدکاریوں کا، شریروں کا مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یسوع کے ساتھ دل لگانے سے، خدا کے ساتھ دل لگانے سے۔ جب ہم خدا کے ساتھ اپنا دل لگا لیتے ہیں
تب خدا جو ہے وہ ہمیں برکت دیتا ہے۔ آگے بڑی خوبصورت بات ہے، ہر ایک سے جس کے دل میں غرور ہے خداوند کو نفرت ہے۔ یاد رکھیں، کیونکہ ہم جب غرور اور تکبر، حسد ہماری زندگی کے اندر آتا ہے تو ہماری تباہی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اور کلام فرماتا ہے کہ جس دل کے اندر غرور ہے خداوند کو اس سے کیا ہے جی؟ نفرت ہے۔ یقیناً وہ بے سزا نہ چھوٹے گا۔ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا آیا میرے اندر کوئی غرور تو نہیں، کوئی تکبر تو نہیں، حسد تو نہیں، میں کوئی اپنی زندگی میں کسی بات کو لے کر غرور تو نہیں کرتا، حسد تو نہیں کرتا؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنی زندگی پر غور کریں گے تو یقیناً ہم اس کام سے، اس بات سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اور ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ یہ خدا کے کلام کے وسیلہ سے، جب ہمارا دل جو ہے وہ خدا کے ساتھ لگ جائے گا، اور یقیناً ہمارے دل کے اندر غرور نہیں رہے گا، ہمارے دل کے اندر کوئی تکبر، حسد نہیں رہے گا۔ تو آئیے میرے عزیزو، اپنا دل جو ہے وہ یسوع کے ساتھ جوڑیں تاکہ ہم سزا نہ پائیں، بلکہ ہم جو ہیں یسوع کی بادشاہی میں شامل ہو سکیں، کیونکہ جس کا وعدہ یسوع نے کیا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ آج ہمیں اس جگہ کے لیے تیاری کرنی ہے تاکہ ہم اس جگہ پر جا سکیں، اس جگہ پہ رہیں جس کا یسوع نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ کلام فرماتا ہے جو بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی۔ ہاللیلویہ۔ بڑی خوبصورت بات ہے، ہمیں اپنا دل یسوع کے ساتھ لگانا ہے تاکہ ہم سزا نہ پائیں، ہم سزاوار نہ ٹھہریں، ہمیں سزا نہ ملے، بلکہ ہمیں ان سزاؤں سے بچنے کے لیے یسوع کے ساتھ دل لگانا ہے۔ ہر طرح کا غرور، تکبر، حسد جو ہے وہ ہمیں اپنی زندگی سے نکالنا ہے تاکہ ہم نجات کی طرف بڑھیں، نجات پائیں جس کا یسوع نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ چھٹی اور آخری آیت مقدسہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں، بڑی خوبصورت بات یہاں پر درج ہے، شفقت اور سچائی سے بدی کا کفارہ ہوتا ہے اور لوگ خداوند کے خوف کے سبب سے بدی سے باز آتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یاد رکھیں، جب ہمارا دل جو ہے وہ خدا کے ساتھ لگ جاتا ہے، جب ہمارا دھیان خدا پر ہوتا ہے، جب ہماری سوچیں، ہمارا خیال، ہمارا دھیان خدا کے تابع ہو جاتے ہیں، تو یاد رکھیں ہمارے اندر سے شفقت اور سچائی خود بخود نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارا دھیان خدا کے کلام پر نہیں ہے، خدا پر نہیں ہے، ہمارا دل خدا کے ساتھ نہیں لگا، تو ہمارے اندر سے سچائی نہیں نکلے گی، ہمارے اندر سے شفقت نہیں نکلے گی، ہم شفقت کرنے والے، رحم دل نہیں ہوں گے، بلکہ ہم ظالم بن جائیں گے، کیونکہ ہمارا دل جو ہے ہمارے باپ کے ساتھ نہیں لگا، کیونکہ ہمارا باپ ہمیں شفقت کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ ہمارا خدا بھلا خدا ہے، بھلائی کرنا پسند کرتا ہے۔ تو آئیے میرے عزیزو، اپنا دل خدا کے ساتھ لگائے تاکہ ہم بھی بھلائی کرنے والے بنے، اور جو بھلائی کرتا ہے وہ سچائی ہے، وہ سچ بولتا ہے۔ جو بھلائی کرنا جانتا ہے وہ سچ بولنا جانتا ہے۔ یاد رکھیں، کیونکہ ہم جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے ہم سچ بول رہے ہیں۔ تو جب ہم پر یسوع کا ہاتھ بڑھ جاتا ہے، جب ہم اپنا دل جو ہے یسوع کے ساتھ لگا لیتے ہیں، تو ہمارے اندر رحم دلی اور شفقت جو ہے وہ جاری ہو جاتی ہے۔ اگر ہم رحم نہیں کرتے، اگر ہم ترس نہیں کھاتے آج، تو یاد رکھیں اپنے آپ پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنا دل یسوع کے ساتھ نہیں لگایا، ہم نے اپنا دھیان جو ہے وہ یسوع کے اوپر نہیں لگایا، ہم نے اپنا دھیان جو ہے یسوع کے کلام پر نہیں لگایا، ہم نے اپنا دل یسوع کے کلام کے اوپر نہیں لگایا، ہم نے کلام کو اپنے دل کے اندر نہیں رکھا، اس لیے ہم آج تک شفقت کو پسند نہیں کرتے، ہم رحم کو پسند نہیں کرتے۔ تو یاد رکھے، جو رحم کرنا نہیں جانتا، جو شفقت کرنا نہیں جانتا، وہ سب سے بڑا بزدل انسان ہے، کیونکہ شفقت کرنا، رحم کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے، سچ بولنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر آپ کا دل یسوع کے ساتھ نہیں لگا، آپ نے اپنا دھیان یسوع کے ساتھ نہیں لگایا، تو اس کا مطلب ہے ہم بزدل ہیں، ہم نالائق ہیں، نکمے ہیں، ہم بھی ان شریروں کی مانند ہیں جو برے دن کے لیے ہیں۔ پھر تو آئیے ہمیں ان سے نکلنا ہے، اور کلام فرماتا ہے شفقت اور سچائی سے بدی کا کیا ہوتا ہے؟ کفارہ ہوتا ہے۔ اگر شفقت ہے، سچائی ہے ہمارے اندر، اگر رحم دلی ہے، تو یاد رکھیں ہمارے اندر جو بدیاں پائی جاتی ہیں خدا ان کو بھی دور کر دے گا۔
हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बात है। हमारी बदी का जो हमारे अंदर पाई जाती है, अगर चाहते हैं कि हम उनसे छुटकारा हासिल करें, हमारा कफारा हो, तो फिर हमें अपना दिल यीशु के साथ लगाना है, ताकि शफकत हमारे अंदर आए और रहम दिली हमारे अंदर आए, और ताकि हम सच बोलने वाले बन जाएं। और कलाम के अंदर लिखा, सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। याद रखें, आज हमें सच्चाई से वाकिफ होना है। जब हमारा दिल यीशु के साथ लगेगा तब हमारे अंदर सच्चाई आएगी। कलाम फरमाता, ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना मसीह के कलाम से। आइए मेरे अजीजों, अपना दिल यीशु के साथ लगाएं ताकि हम सच्चे बन जाएं, ताकि हम बदियों से छुटकारा हासिल करें। और कलाम के अंदर लिखा बड़ी खूबसूरत आगे बात, और लोग खुदावंद के खौफ के सबब से बदी से बाज आते हैं। जब हमारा दिल यीशु के साथ लग जाता है तो फिर हमें हर गुनाह से नफरत होती है, फिर हमें हर उस बात से नफरत होती है जो कलाम हमें फरमाता है कि ये नहीं करना, ये गुनाह है, फिर हमें नफरत होगी। फिर हमारे अंदर जब खुदा का खौफ आ जाएगा, कलाम के अंदर लिखा बड़ी खूबसूरत बात कि खुदा का खौफ इल्म का शुरू है। जब खुदा का खौफ हमारे जिंदगी के अंदर आता है, जब हम ये बात अपने दिल में रख लेते हैं कि ये गुनाह है, ये नहीं करना, इससे खुदावन डांटता है, मारता है, सजा देता है, तो याद रखें फिर हम अपने गुनाहों से, अपनी रफ्शों से बाज आएंगे। आइए मेरे अजीजों, आज इस कलाम को अपने अंदर लीजिए और अपने आप को तैयार कीजिए, ताकि हम यीशु की उस आमद के लिए अपने आप को तैयार करें। जब यीशु आए तो हम भी बादलों में, हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सके। खुदावंद आप सबों को और मुझे इस कलाम के वसीला से जो आज हमने पढ़ा और सुना है, बहुत सारी बरकत दे। आमीन।